جہالت اور لا علمی کہہ لیجئے اسے، یا ایک طرح کی بدعت کہہ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کر دیتے ہیں۔ ہاں، کوئی تکبیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کوئی ذکر بلند آواز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چارپائی کو اٹھاتے ہوئے ثابت نہیں ہے، جبکہ یہاں لوگوں کا ایک ہجوم اور ایک آواز ہوتی ہے، ہاں، ایک گونجتی ہوئی آواز ہوتی ہے جیسے ہی جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے خاموشی بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ نہیں سکھایا کہ جنازہ اٹھاتے ہوئے آپ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، اور جنازہ جلدی لے جانا مستحب ہے، جلد چلنا چاہیے، نہیں تھوڑا تیز انداز میں چلتے، مگر ایسے نہیں کہ جنازے کو جھولا جھلایا جائے، نہیں، اس کو آرام سے پکڑ کر تھوڑا تیزی سے چلنا مستحب ہے، اور جنازے کے ساتھ جو چلنے والے ہیں ان کا پیدل جانا مستحب ہے۔ جنازہ بھی چارپائی پر کندھوں پہ لے جانا مستحب ہے، لیکن اگر ٹھنڈک ہو، زیادہ دور ہو مسافات، یا سخت دھوپ ہو، یا سخت جو ہے ٹھنڈک ہو، یا کوئی اور پریشانی ہو، تو ایسی صورت میں وین یا گاڑی پر بھی جنازہ لے جایا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اسی طرح سے چلنے والوں کے لیے بھی یہ مستحب یہ ہے کہ وہ جنازے کے پیچھے چلیں، جنازے کے پیچھے چلے اور پیدل چلے، لیکن اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے یا دور ہونے کے سبب وہ اپنی بائک یا کسی اور گاڑی سے جاتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جنازہ کہاں ادا کیا جائے؟ اس زمن میں بھی آپ چاہے تو مسجد میں بھی ادا کر لیں اور چاہے تو باہر ادا کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ کا معمول نہیں تھا کہ مسجد میں جنازہ کی نماز ادا کرتے، صحیح بات تو یہ ہے، آپ باہر نماز جنازہ ادا کرتے تھے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد کے اندر بھی نماز جنازہ کا پڑھنا ثابت ہے، اس لیے مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں اگر کہیں دوسری جگہ نہ ہو۔ قبرستان پر بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، وہاں کوئی جگہ اگر اس کے لیے مخصوص ہے جہاں ارد گرد میں یا سامنے قبریں نہیں ہیں، وہ جنازے کے لیے جگہ مخصوص ہے، یا کسی اور جگہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عورتیں تک بھی اگر پردے کا اہتمام ہو تو نماز جنازہ مردوں کی امامت میں پڑھ سکتی ہیں۔ اب وہاں جا کر کے 3 صف بنائے جائیں گے نماز جنازہ کے لیے۔ نماز جنازہ کا طریقہ ہے اس کے لیے سب سے پہلے 3 صفیں بنائی جائیں۔ کون پڑھائے؟ تو اس زمن میں گورنر جو اس وقت کا ہوگا وہ نماز جنازہ پڑھائے گا، گورنر۔ اب گورنری کا تو دور ہے نہیں، اس لیے مسجد کا امام جو آپ کے محلے کا ہے وہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے، یا مرنے والے کا اگر کوئی قریبی ہے نماز جنازہ پڑھانے کا خواہش مند ہے تو وہ پڑھا سکتا ہے۔ یا اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے، امامت کے جو مسائل میں ذکر کی جا چکی ہے پچھلے دروس میں، کہ سب سے پہلے کون امامت کرائے؟ جو سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہو، اس کے بعد جو سنتوں کا بھی جاننے والا ہو، اس کے بعد جو ہجرت کر کے اس کے بعد جو عمر میں بڑا ہو وغیرہ، یہ اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے، اس کے بعد وہاں لاگو ہوں گے انشاءاللہ۔ نماز جنازہ کی سمبندھی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی حدیث سے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما من مسلم یموت، کوئی بھی مسلمان انتقال کر جائے، فیصلی علیہ ثلاثۃ صفوف، پر اس پر 3 صف نماز ادا کرے، یعنی نماز جنازہ 3 صف کے لوگ ادا کرے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، الا اوجب، مگر یہ کہ اس پر واجب ہو جاتی ہے، وفی لفظ الا غفر له، دوسرے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر یہ کہ اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ کتنے؟ 3 صف۔ ایک دوسری بھی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس میں صرف 7 لوگ تھے۔ معجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 190 کے ساتھ یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس روایت کو احکام الجنائز میں ذکر کیا ہے۔ 7 لوگ جو تھے، 3 لوگوں کو پہلے صف میں اللہ کے نبی نے کھڑا کر دیا، 2 لوگوں کو دوسرے صف میں، اور پھر 2 لوگوں کو تیسرے صف میں کھڑا کر دیا۔ یہ 3 صف بنائے۔ 3 صف کے بعد پھر جتنے بھی صفوف ہوں اس کی کوئی قید نہیں ہے، 7 ہو، 9 ہو، 5 ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ 4 بھی ہو جائے، 6 بھی ہو جائے، 8 بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، مگر اگر 3 ہو تو زیادہ بہتر، 3 سے کم ہے تو کسی بھی طرح 3 کر لینا چاہیے۔ اگر 7 لوگ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں میں 3 صف بنا دیا، کھڑے ہو جائیں۔ اور اس کے بعد یہ جان لیجئے آپ کی نماز جنازہ میں 4 سے لے کر 9 تکبیرات تک کہنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث و آثار سے ثابت ہے۔ 4 تکبیرات سے لے کر 9 تکبیرات تک کے کہہ سکتے ہیں، البتہ 4 سے کم یا 9 سے زیادہ تکبیرات نہیں کہنا چاہیے۔ زیادہ احادیث اور آثار جس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں وہ ہے 4 تکبیر۔
چنانچہ بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی اليوم الذی مات فیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا جس دن انتقال ہوا اس کے انتقال کی خبر دیا، وخرج بهم الى المصلی، اور اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے جنازہ گاہ میں آئے، اور فصف بهم وکبر علیہ 4 تکبیرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بندی کرائی اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے 4 تکبیرات کے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ 4 تکبیرات کہے جائیں، لیکن اگر کوئی 4 سے زائد کہتا ہے تو آپ کو انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اس کا بھی ثبوت حدیث سے ملتا ہے، 4 کی زیادہ روایات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیرات اس میں کہی ہے۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے امام کہاں کھڑا ہو، جنازہ سامنے رکھا جائے قبلہ طرف اور امام اس کے پیچھے پھر کھڑا ہوگا پورب سائیڈ میں، تو کہاں کھڑا ہو؟ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1034 میں اس بات کی طرف رہنمائی ملتی ہے، ابو غالب اس روایت کے راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں صلیت مع انس بن مالک علی جنازۃ رجل فقام حیال رأسی، ایک آدمی کی نماز جنازہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تو اس کے سر کے بالمقابل کھڑے ہوئے، تو اور اس کے بعد ثم جاءوا بجنازۃ امرأۃ من قریش کی ایک عورت کا بھی نماز جنازہ لایا گیا تو وہ نماز جنازہ پڑھائے، فقالوا یا ابا حمزہ تصلی علیہ، کہا گیا نماز جنازہ پڑھا تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا، فقام حیال وسط السریر، وہ اس کے کمر کے سائیڈ میں کھڑے، کمر کے بالمقابل وہ کھڑے ہوئے، فقال له العلاء بن زیاد، علاء ابن زیاد نے ان سے سوال کیا هكذا رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم قام على الجنازة مقامك منها، کیا آپ نے ایسے ہی جہاں آپ کھڑے ہوئے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے جس جگہ آپ کھڑے ہوئے اس کے باڈی کے جس سائڈ پر ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہے کھڑے ہوتے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قال نعم، ہاں میں نے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ چنانچہ یہ روایت اس بات پر دلیل ہے کہ مرد کا جنازہ ہو تو سر کے بالمقابل اور عورت کا جنازہ ہو تو کمر کے بالمقابل امام صاحب کھڑے ہوں گے۔ اور اسی طرح سے ایک اور بھی روایت جامع ترمذی کی 1077، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز پڑھتے ہوئے جو 4 تکبیرات ہیں اس میں رفع الیدین کیا جائے گا کہ نہیں؟ تو اس میں علماء کا 2 گروہ ہے، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ 4 تکبیرات میں سے صرف پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کیا جائے گا، بقیہ 3 تکبیرات میں رفع الیدین یا جتنے بھی تکبیرات بعد میں امام صاحب کہتے ہیں اس میں رفع الیدین نہیں کیا جائے گا، صرف اللہ اکبر کہے رہیں گے آپ اور اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھے رہیں گے۔ یہ زیادہ صحیح بات ہے، یہ زیادہ صحیح بات ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو اختیار کرتے ہوئے احکام الجنائز میں یہی ذکر کیا ہے، لیکن دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ 4 تکبیرات یا جتنے بھی تکبیرات امام صاحب کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ رفع الیدین کر سکتے ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین و دیگر تابعین اور دیگر جو ہے ائمہ سلف سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ انہوں نے ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص بات احکام الجنائز میں ذکر کیا ہے کہ جو بندہ یہ گمان رکھتا ہے کہ ان صحابہ نے یا ان سلف صالحین رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کے ایسا نہیں کیا ہوگا تو وہ تکبیرات میں رفع الیدین کر سکتا ہے، یعنی دونوں عمل جائز ہے، نہ کرنا زیادہ بہتر جبکہ کرنا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ رفع الیدین کرتا ہے تکبیرات کے ساتھ تو آپ کو انگلی اٹھانے کا اس پر حق نہیں، کیونکہ یہ بھی جائز ہے آثار سلف کے ذریعے۔ اب اس کے بعد نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھ لیں گے اور اس کے بعد پھر امام کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1335 کے تحت یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ طلحہ ابن عبداللہ بن عوف اس روایت کے راوی حدیث کہتے ہیں قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں نے نماز جنازہ پڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے علی جنازۃ ایک جنازے میں، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو انہوں نے فاتحۃ الکتاب پڑھا یعنی سورہ فاتحہ پڑھا، قال لیعلموا انها سنۃ، اور پھر فرمایا تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ سنت ہے،
یہی سنت ہے جو جس طرح میں نے کیا ہے. اچھا دوسرا مسئلہ یہاں یہ بھی نکلا نماز جنازہ جہرن بھی پڑھ سکتے ہو, کیونکہ پیچھے جو صحابی رسول نے سنا تو بھائی کیسے سنا؟ امام صاحب نے جہر نہیں کیا, تیز آواز سے نہیں پڑھا تو پیچھے کیسے سنائی دیا؟ تو اس سے پتا چلا انہوں نے جہر پڑھا. اور پھر بتایا بھی اس لیے میں نے جہرن پڑھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہی سنت ہے, یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. اور پھر بخاری شریف کی حدیث نمبر 756 آپ اٹھا لیجیے, ہے تو عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس شخص نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھا یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی کوئی نماز نہیں. عیدین کی نماز ہو, جنازے کی نماز ہو, نفل نماز ہو, فرض نماز ہو, وتر نماز ہو, استسقاء کی نماز ہو, خسوف کی نماز, کوئی نماز ہو کسی بھی کوالٹی کی نماز, اگر اس نماز کی کسی بھی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو نماز ہی نہیں ہوگی. آپ تو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ پھر کوئی چھوٹی سورت پڑھنا مستحب ہے. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت پڑھے اور اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احادیث سے درود ثابت ہونے سے کوئی ایک درود پڑھ لے. بہتر تو یہ ہے اور کامل سب سے بہتر تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک تکبیر کے بعد فاتحہ اور کوئی سورت, دوسری تکبیر کے بعد یہ درود شریف, اور پھر درود شریف ختم کرنے کے بعد تیسری تکبیر ہوگی اور اس کے بعد جنازے پر پڑھی جانے والی جو دعا ہے وہ اس طرح سے ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا, اے اللہ تو ہمارے زندوں کو بخش دے, ہمارے مردوں کو بھی بخش دے, وشاہدنا وغائبنا, جو یہاں حاضر ہے ان کو بھی بخش دے, جو یہاں نہیں حاضر ہے ان کو بھی بخش دے, وصغیرنا وکبیرنا, اے اللہ ہم میں سے چھوٹوں کو بھی بخش دے بڑوں کو بھی بخش دے, وذکرنا وانثانا, اور اے اللہ ہم میں سے مردوں کو بھی بخش دے عورتوں کو بھی بخش دے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, اے اللہ ہم میں سے تو جس کو زندہ رکھ اسے اسلام پر زندہ رکھ. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اور اے اللہ جس کو تو ہم میں سے وفات دے اس کو تو ایمان پر وفات دے, یعنی اس کا انتقال جو ہو ایمان پر ہو. اللہم لا تحرمنا اجرہ, اے اللہ اس کے اجر سے تو ہم کو محروم نہ کرنا. ولا تفتنا بعدہ, اور اس کے بعد یعنی اس کے انتقال کے بعد تو ہمیں فتنے میں نہ ڈال دینا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ولا تضلنا بعدہ, اے اللہ ہم سب کو تو اس کے بعد گمراہ نہ کرنا, یہ الفاظ ہے. اور اس کے بعد کئی ساری دعائیں ہیں, ایک اور لمبی دعا ہے ذرا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں وہ بھی. اللہم اغفر لہ, اے اللہ اس کو بخش دے, وارحمہ اس پر رحم کر, وعافی اس کو عافیت دے, واعف عنہ اور اس کو معاف کر, واکرم نزلہ, اے اللہ اس کی منزل کو معزز بنا دے جہاں یہ اترنے والا ہے. ووسع مدخلہ, اس کے مدخل کو جہاں یہ رہنے والا ہے جہاں داخل ہونے والا ہے اس کو تو کشادہ کر دے. ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد, اور اے اللہ تو اس کے گناہوں کو دھو دے. واغسلہ اس کو دھو دے یعنی اس کے گناہوں کو دھو دے, بالماء پانی کے ذریعے, برف کے ذریعے, اولوں کے ذریعے, اولوں پانی اور برف سے اس کے گناہوں کو دھو دے. ونقہ من الخطایا, اور اس کو پاک کر دے گناہوں سے, کما نقیت الثوب الابیض من الدنس, جیسے پاک کر دیا جاتا ہے یہ سفید کپڑا گندگی سے پاک کر دیا جاتا ہے, سفید کپڑا جو پاک کر دیا جاتا ہے بالکل وائٹ ہو جاتا ہے نا, ایسے اس کو کر دے, اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ, اور اے اللہ اس کا جو گھر تھا اس کے گھر سے بہتر گھر اس کو عطا فرما بدلے میں. وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ, اس کے جو اہل و عیال تھے گھر والے کنبہ قبیلے والے تھے, اے اللہ ان سے زیادہ بہتر اہل و عیال تو اس کو عطا فرما. وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ, اس کے شوہر سے زیادہ بہتر شوہر یا اس کی بیوی سے زیادہ بہتر بیوی اس کو وہاں عطا فرما, اس کی بیوی سے زیادہ بہتر بیوی اس کو عطا فرما. وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ, اور اس کو جنت میں داخل فرما. وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ, اور اس کو بچا لے عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے یعنی جہنم کے عذاب سے. انت اہل الوفاء والحق, اے اللہ تو حق والا ہے, پورا کرنے والا ہے, وعدہ پورا کرنے والا. انت اہل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحیم, اللہ اس کو بخش دے, اس پر رحم کر, اس کو معاف کر دے. انك انت الغفور الرحیم, بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے.
تیسری تکبیر کے بعد یہ جو دعائیں میں نے بتائی اس کے ترجمے کے ساتھ یہ پڑھنے کے بعد پھر چوتھی تکبیر، اس کے علاوہ بھی دعائیں اور ہیں. آپ ہمارا غریبان نہیں پکڑیں گے مول صاحب یہ دعا کیوں نہیں بتائے. بچے کے لیے ایک دعا آتی ہے، اگر بچے کا انتقال ہوا ہو تو یہ دعا خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے. اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا وزخرا واجرا وغیرہ، اور مختلف الفاظ میں روایتیں آئی ہوئی ہیں. اس کے بعد چوتھی تکبیر آتی ہے. چوتھی تکبیر کہہ کر پھر تھوڑا سا توقف اختیار کریں گے اور پھر سلام پھیر دیں گے. سلام پھیرنے کا طریقہ دو طرح سے ہے. دائیں سائڈ میں صرف سلام پھیر سکتے ہیں اور چاہے تو دونوں سائڈ میں بھی سلام پھیر سکتے ہیں. دونوں طرح سے عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں اپنے علم کے مطابق ایک طرف سلام پھیرنا زیادہ بہتر ہے. صرف ایک طرف بھی سلام امام صاحب پھیر سکتے ہیں. یہاں تو پھیر دیا جائے تو فتنہ ہو جائے گا لا علمی کی بنیاد پر، لیکن حدیث سے یہ ثابت ہے ایک طرف بھی سلام پھیر سکتے. اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق اپنے مردوں کو کی تدفین اور تکفین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز جنازہ کا جو طریقہ کتاب و سنت کی روشنی میں نے بتایا اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.